زمانہ قدیم میں ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کا بادشاہ عادل اور رحم دل تھا، لیکن ایک دن بادشاہ کو شدید پریشانی نے گھیر لیا۔ اس کی سلطنت میں بدعنوانی، جھوٹ اور دھوکہ دہی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو حقیقی ایمانداری اور سچائی کا پیکر ہو، تاکہ عوام کو ایک مثالی شخصیت دی جا سکے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص سب سے زیادہ ایماندار اور سچائی پر قائم ہوگا، اسے میں اپنی سلطنت کا وزیر مقرر کروں گا۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اسی سلطنت میں ایک نوجوان یوسف رہتا تھا جو غریب لیکن دیانتدار تھا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ ایماندار شخص کی تلاش میں ہے۔ یوسف نے دل میں عزم کیا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ قصر شاہی پہنچا جہاں بہت سے لوگ قطار میں کھڑے تھے، سب بادشاہ کو اپنی ایمانداری کے قصے سنانے آئے تھے۔ بادشاہ نے سب سے کہا، میں تم سب کا امتحان لوں گا۔ ہر شخص کو میں ایک سنہری سکہ دوں گا، اور تمہیں ایک ہفتے بعد لوٹ کر بتانا ہوگا کہ تم نے اس سکے کے ساتھ کیا۔ یوسف کو بھی ایک سکہ ملا۔ وہ بازار گیا لیکن اس نے اسے استعمال نہ کیا۔ اس نے سوچا، یہ سکہ میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں اسے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اس نے سکہ جیب میں رکھا اور محنت مزدوری میں لگ۔ دوسری طرف کئی لوگوں نے وہ سکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کی۔ کسی نے اس سے تجارت کی، کسی نے نفع کمایا، اور کچھ نے تو بادشاہ کو دھوکہ دینے کے لیے اسی جیسے سکے بنوانے۔ ہفتہ مکمل ہونے پر تمام لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہر کسی نے اپنی کہانی سنائی۔ کسی نے کہا، میں نے اس سکے سے تجارت کر کے 10 سکے کمائے۔ کسی نے کہا، میں نے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور کسی نے دعویٰ کیا، میں نے سکے کو سنبھال کر رکھا ہے تاکہ بادشاہ کو واپس کر دوں۔ جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سکہ نکالا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس سکے کا کیا کیا؟ یوسف نے سر جھکا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سکہ جوں کا تو رکھا کیونکہ یہ میرا نہیں تھا۔ میں نے اسے استعمال کرنے کا حق نہیں سمجھا۔ اگر میں اسے کسی کاروبار میں لگاتا، خیرات میں دیتا تو یہ میری امانت میں خیانت ہوتی۔ بادشاہ مسکرا دیا اور تخت سے اٹھ کر یوسف کے پاس آیا۔ تم ہی وہ شخص ہو جس کی مجھے تلاش۔ سلطنت کو ایسے ہی ایماندار اور سچے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، یوسف کو میں اپنی سلطنت کا وزیر مقرر کرتا ہوں کیونکہ اس نے حقیقی دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے، اور انہیں احساس ہوا کہ اصل ایمانداری وہ ہوتی ہے جو موقع ملنے کے باوجود خیانت نہ کرے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دیانت داری اور سچائی وہ قیمتی اقدار ہیں جو نہ صرف دنیا میں عزت و کامیابی دیتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔